السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 30 اور سورہ علق یعنی سورہ اقرا کی آج دوسرا حصہ پیش کروں گی، یعنی آیت نمبر 6۔ یہ آیت پہلی 5 آیات کے نزول کے کافی دنوں بعد نازل ہوئی۔ پہلے تو یہ بتایا کہ کم ظرف انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور ایک طاقتور جتھا اس کا فرما بردار بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بھی مستغنی سمجھنے لگتا ہے، گویا اس نے اپنے خدا سے جو کچھ لینا تھا لے لیا، اب اس کو کوئی ضرورت نہیں۔ اور جب اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ سرکشی اختیار کرتا ہے، نہ اسے اللہ تعالیٰ کی کسی فرمان کی پرواہ رہتی ہے اور نہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ارشادات کو وہ قابل اعتبار سمجھتا ہے۔ جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ خفت کشور کا سلطان بھی بن جائے تو اگر دنیا بھر کی دولت بھی وہ جمع کر لے تو پھر بھی وہ ایک بے بس انسان ہی ہے۔ بے شک جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو فرشتہ اجل اس کی اکڑی ہوئی گردن مروڑ کر رکھ دے گا، آخرکار سے اس کی پروردگار کے دربار میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ اس وقت اس کو اپنی نادانی اور بے نوائی کا احساس ہوگا، جیسا کہ بیان فرمایا، ہاں بے شک انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اسی بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی دیکھتا ہے۔ اے غافل، یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے دیکھا اسے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے، بھلا دیکھیے تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو اس کے لیے کتنا بہتر ہوتا۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خود بھی نماز پڑھنا اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر اگلی آیت کے مطابق فرمایا گیا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور روح گردانی کی، کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر اپنی روش سے باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے گھسیٹیں گے اس کے پیشانی کے بالوں سے، اور وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ پس وہ بلائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے، ہاں اس کی ایک نہ سنیے۔ اے حبیب، سجدہ کیجئے، ہم سے اور قریب ہو جائیے۔ یعنی اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کرنے والا اللہ رسول کے سامنے قابل عزت ہوتا ہے اور اللہ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ تفسیر کے مطابق اس میں ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ اگر اس نے پھر حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو معاذ اللہ وہ حضور کی گردن کو رون ڈالے گا اور آپ کے منہ کو خاک آلود کر دے گا، استغفر اللہ۔ ایک دن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کر سکے۔ جب اس بری نیت سے ڈگ بھرتے ہوئے یعنی قدم تیز بڑھاتے ہوئے وہ نزدیک پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پرے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیوں پیچھے ہٹ آئے ہو؟ کہنے لگا کہ جب میں نزدیک ہوا تو مجھے اس کے درمیان اور اپنے درمیان یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اس بخیل کے درمیان ایک خندق دکھائی دی جو آگ سے بھری ہوئی ہے اور اس سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ میرے نزدیک آنے کی جرأت کرتا تو فرشتے اس کا انگ انگ جدا کر دیتے۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی۔ پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا کہ اگر ابو جہل ہدایت قبول کر لیتا اور لوگوں کو بھی تلقین کرتا اور وہ تقوی اختیار کریں تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ اب جب اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری سے روگردانی کر لی تو کیا اب وہ عذاب الہی سے بچ سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ اس کے سارے کرتوتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس کا یہ طریقہ ہے کہ اس
قسم کے ناہنجار مجرموں کو وہ بڑے شدید عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ان آیات کا ایک اور مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں آرا آیتہ کا کلمہ 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دوسرے آرا آیتہ میں ضمیر خطاب کا مرجع ابو جہل ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہوگا کہ اے ابو جہل، تو جس بندے کو نماز سے منع کرتا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو اور لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے تو پھر تمہارا کیا انجام ہوگا؟ وہ ہدایت یافتہ انسان جو تقوی کا نور پھیلانے میں کوشاں ہو، اس کے ایسے نیک کام سے منع کرنے والا غضب الہی سے بچ نہیں سکتا۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا کہ کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ تم پھر بھی وہی کام کر رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑا کروا کسیلا جواب دیا۔ ابو جہل بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کیوں کر دھمکی دے سکتا ہے؟ اوان و انصار کی جتنی جمعیت میرے پاس ہے بطحا کی ساری وادی میں اور کسی رئیس کے پاس نہیں، ایک آواز دوں تو ساری وادی میں تل دھرنے کے لیے بھی جگہ نہ بچے۔ اس وقت جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس میں بتایا گیا کہ اگر یہ نابکار اپنی گستاخیوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹیں گے، اور یہ پیشانی لوگوں کو نظر میں تو مکہ کے ایک رئیس کی پیشانی ہے، قریش کے ایک نامور سردار کی پیشانی ہے، لیکن در حقیقت یہ کہ ایسے شخص کی پیشانی ہے جو جھوٹا ہے، جو غلط کار ہے۔ ایسے شخص کی پیشانی اس قابل ہے کہ اسے مٹی میں خوب رگڑا جائے اور اسے خاک کو مذلت پر گھسیٹا جائے۔ اگر وہ اپنے ہم نشین دوستوں اور مددگاروں کو بلائے گا تو ہم جہنم کے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس نابکار کی اور اس کے اوان و انصار کی تکا بوٹی کر دیں۔ نمبر 16 یعنی پس وہ بلائے اپنے ہم نشینوں کو اپنی مدد کے لیے، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ یعنی اس آیت کی ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خوب کھانا کھلانے والے ہیں اور جنگ میں ان کے نیزہ افغنی بہت سخت ہے، ان کی گرفت بہت شدید ہے، ان کی گردنیں موٹی ہیں اور ان کی عقلیں بہت بڑی ہیں۔ آیت میں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو اپنی جسامت کے لحاظ سے بڑے گرانڈیل اور برتاؤ کے اعتبار سے بڑے سخت اور کرخت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جھوٹے بدکار کی بات مت مانیے، یہ اگر نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے پروردگار کی جناب میں ہمیشہ سجدہ کرتے رہیے اور اکثر سجود سے اس کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ آگے یعنی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ اے ثوبان، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے ساتھ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیری ایک خطا معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے، اور علماء کرام نے سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سجدہ والی آیت آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی وقت قرآن کریم کو ایک سائڈ پہ کر کے اللہ کے حضور یعنی اللہ اکبر کہہ لیں، اگر نیت بھی کر لیتے ہیں ہم کہ میں نے نیت کی سجدہ تلاوت کی، اللہ اکبر کہہ کے سجدہ میں جائیں اور 3 مرتبہ وہی سجدے والی تسبیح ہے یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ دہرائیں اور پھر اٹھ جائیں۔ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت پسند آتا ہے، اور جو شیطان مردود ہے وہ اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کیوں سجدہ نہ کیا، اور آدم نے سجدہ کر کے اپنے رب کی رضا اور قربت حاصل کر لی۔ تو سجدہ تلاوت اگر آپ ہر نماز یعنی ہر تلاوت سجدہ کے بعد کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہم اگر ایک دفعہ ہی کر لیں 14 سجدے تو بھی بہتر ہے، ورنہ جس دن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں اس کے بعد کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ ایک سجدہ تلاوت اگر آئی 1 کر لیں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، یہ
آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن کرنے ضرور چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔